بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا مختصر تعارف۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ مایوس کن حالات میں نئی امید بن کر تشریف لائیں گے اور دنیا سے ظلم و ستم ختم کر کے عدل و انصاف قائم کریں گے اور اس امت کے لیے عالمی سربلندی کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔ احادیث میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے متعلق نصارہ سے زبردست مقابلہ کی تفصیل بیان کی گئی ہیں، جس میں حضرت مہدی کو غلبہ حاصل ہوگا۔ حضرت مہدی برحق کو ایک دن بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، جبکہ شکیر اور اس سے پہلے جتنے بھی مہدویت کا دعویٰ کرنے والے گزرے ہیں، سب کے ہاتھوں میں خالی دعواؤں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت مہدی کے متعلق شکیل کا باطل نظریہ۔ شکیل کا دعوی مہدویت ایسے ہی جھوٹا ہے جیسا کہ اس سے پہلے مرزا قادیانی اور دیگر مدعیوں کے دعوے جھوٹے تھے، کیونکہ حدیث میں ذکر کردہ مہدی کی علامت سے وہ خالی ہیں۔ حدیثوں میں حضرت مہدی کی جو پہچان بتائی گئی ہے، اس سے متعلق صرف 2 حدیثیں سماعت کریں۔ نمبر 1، یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 588، ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 47۔ اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ایک دوسری حدیث ہے، قال علی ونظر الی ابنہ الحسن قال ان ابنی ھذا سید کما سماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 589۔ ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے۔ اس کی نسل سے ایک شخص ظاہر ہوگا، اس کا نام تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا جائے گا۔ اب ہم جائزہ لیتے ہیں اس مہدی کا، اور جو دعویٰ کر رہا ہے شکیل بن حنیف، جائزہ لیں۔ اس کسوٹی پر ہندوستانی مہدی کھرا نہیں اترتا، کیونکہ ان جیسی احادیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہے۔ نمبر 1، یہ کہ قیامت کے قریب آنے والے مہدی کا نام محمد اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ نمبر 2، ان کا خاندان سلسلہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہوگا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے۔ نمبر 3، ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ ظلم و ستم ختم کر کے انصاف کا رواج قائم کریں گے، اور یہ کارنامہ صرف 7 سال میں انجام دیں گے۔ شکیل کو اپنی جھوٹی حیثیت منواتے ہوئے 22 سال گزر گئے ہیں، لیکن ظلم و ستم مسلسل بڑھ رہا ہے، یہ بھی اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ نمبر 4، اس ہندوستانی مہدی کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام حنیف ہے، جبکہ حدیث میں حضرت مہدی کا نام محمد، ان کے باپ کا نام عبداللہ ذکر کیا گیا ہے، لہذا یہاں بھی مطابقت نہ پائے جانے کی وجہ سے وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ اب کچھ سوال ہم کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی بیعت خلافت کے 7ویں سال نازل ہوں گے۔ یہ حدیث شریف ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ 47 پر موجود ہے۔ اور اس ہندوستانی مہدی کے شور مچاتے ہوئے 22 سال گزر گئے، ابھی تک عیسیٰ کو کیوں نازل نہیں ہوئے؟ سوال نمبر 2، ظہور کے بعد حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے مخالفین کی طرف سے ایک لشکر آئے گا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا نامی جگہ پر دھس جائے گا۔ مسلم جلد نمبر 2 صفحہ 388، ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 589۔ شکیل کے مقابلے کے لیے نہ کہیں سے لشکر آیا نہ دھسا، لہذا اسے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لینا چاہیے۔ سوال نمبر 3، حضرت مہدی ظہور کے بعد دشمنان اسلام کی سرکوبی
اور امت مسلمہ کی شیرازہ بندی کر کے مثالی کارنامہ انجام دیں گے، اگر وہ سچا ہے تو پردہ میں کیوں چھپا بیٹھا ہے؟ کیا حجرے میں رہ کر امت مسلمہ کی شیرازہ بندی ہو سکے گی؟ کیا وہ حجرے میں بیٹھے رہنے کی کوئی حدیث پیش کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔